السلام علیکم۔ کالا جادو ایپیسوڈ 55۔ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ گاؤں میں ایک ڈائن آگوسی ہے اور وہ بچوں کے کلیجے نکال کر چبا جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ گاؤں والے اپنے بچے کھو چکے ہیں اور یہ الزام ایک پاگل سی عورت پہ لگے گا۔ دیکھتے ہیں یہ وہ کس طرح اس جنگل سے بچ پائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تمہارے سامنے بھی آ کر آئی تھی وہ یہاں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مسافر بھیا، سامنے کا گھر ہی تو ہے رتن لال کا۔ بڑا بڑا گھر تھا، ہم ہی چھوٹے ہی تھے۔ رتن بھیا سے بچپن ہی سے یاد اللہ تھی۔ بھلا آدمی تھا بیچارہ، کام سے کام رکھنے والا۔ شادی ہوئی تھی اس کی گونا پور میں، بھاگ بھری بیچاری وہیں کی تھی۔ ایک بہت ہی غریب آدمی کی بیٹی جس نے پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کری تھی، بھاگ بڑی رتن لال کے گھر آ گئی۔ رتن لال بیچارہ خود بھی غریب آدمی تھا، بس محنت مزدوری کرتا تھا اور زندگی گزارتا تھا، پر ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی تھی۔ ان کے بیٹے ہوئے تھے ایک ایک کر کے 3 اور پل بڑھ رہے تھے۔ بھاگ بھری کو سبھی اچھا کہتے تھے۔ ہماری اماں تو اسے بہت ہی پسند کرتی تھی۔ ہماری شادی میں بھی اس نے گھر کے سارے کام کاج کرے تھے۔ بھیا بہت اچھی تھی وہ، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی بیچارے کو۔ بڑا بیٹا کوئی 8 سال کا ہوگا، چھوٹا کوئی 4 سال کا اور اس سے چھوٹا کوئی 3 سال کا۔ رتن لال کام پر گیا ہوا تھا، 3 بچے نکل گئے پوکھر پر اور بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر پوکھر میں گھس گئے۔ بس بھیا وہیں سے کام خراب ہو گیا۔ بھینس پوکھر میں بیٹھ گئی اور بچے جو اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے پوکھر میں ہی ڈوب مرے۔ وہ تو رمضان خسارے نے دور سے بچوں کو بھینس کی پیٹھ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا، مگر تیرتا وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ دوڑا دوڑا بستی آیا، گھر میں خبر دی پر رتن لال کو بتایا۔ پوری بستی ہی پہنچ گئی پوکھر پر۔ رتن لال کے تینوں پوت پوکھر میں ڈوب گئے تھے۔ معمولی بات تو نہیں تھی۔ رتن لال پاگل ہو گیا، کھٹ سے چھلانگ لگا دی پوکھر میں۔ اور بھیا پوکھر میں 6 کنویں ہیں، دیکھا تو کسی نے نہیں، البتہ پرکھوں سے یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ 12 سال کے بعد بھینٹ لیتے ہیں یہ کنویں اور کوئی نہ کوئی ڈوب ہی جاتا ہے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے، بھینٹ لے لی، مگر اس بار 3 بچوں کی بھینٹ لی تھی ان کنووں نے اور چوتھا رتن لال نیچے گیا تو واپس اوپر نہ آیا۔ بھلا کس کی مجال تھی کہ پوکھر میں گھس کر رتن لال اور اس کے بچوں کی لاشوں کو تلاش کرتا، وہیں کے وہیں دفن ہو کر رہ گئے بیچارے 3 بیٹے اور 1 بات۔ تم خود سوچ لو مسافر بھیا، کیا بیپتی ہوگی اماں پر۔ اس بیچ بیچارے تلسی بھی آ چکا تھا۔ تلسی اصل میں بھاگ بھری کا چھوٹا بھیا تھا۔ جب گونا پور میں اس کے پتا جی مر گئے تو رتن لال خود جا کر تلسیا کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بچوں کی طرح پالنے پوسنے لگا۔ اسے تلسیا یہیں رہتا تھا اور بھاگ بھری کو بس اسی کا سہارا مل گیا تھا۔ تینوں بچے اور پتی کے مر جانے کے بعد بھلا ہوش و حواس کیسے قائم رکھتی۔ سو پھوڑ لیا اپنا اور اس کے بعد پاگل ہو گئی۔ سر میں چوٹ لگی تھی۔ بھیا غریب غربا کی بستی ہے، کون کس کو سہارا دے سکے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، مگر غریبوں کے لیے تو پیٹ بھرنا ہی مشکل ہوتا ہے، دوا دارو کہاں سے کریں۔ بیچارہ تلسیا محنت مزدوری کرتا ہے، بستی بھر کی چاکری کر کے 2-4 روٹی کما لی ہے، اس سے پاگل پہن کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سنسار میں اس کا کوئی نہیں ہے، اپنی اس پگلی بہن کے سوا۔ بھاگ بھری پوری بستی میں بھاگتی پھرتی ہے، کبھی بچے اس کا پیچھا کریں تو انہیں پتھر مار دیتی ہے، بس اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بگاڑا۔ مگر بھیا پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلا چھوکڑا رام لال کا تھا جو بیچارہ ڈائن کا شکار ہوا۔ رات ہی کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہو گئی، تیل لینے باہر نکلا تھا کہ غائب ہو گیا۔ بیچارہ رام لال ایک ایک سے پوچھتا رہا پھرا کہ کسی نے اس کو چھوڑے کو تو نہیں دیکھا، کسی نے نہ بتایا۔ صبح کو بھیا ہریا کے کھیت کی منڈ میں رام لال کے چھوکرے کی لاش ملی، ساری چھاتی ادھیڑ کر رکھ دی گئی تھی کسی نے۔ سب یہی سمجھے کہ بکرا لگ گیا ہے۔ کبھی کبھی بھیا بستی کے آس پاس جنگلوں سے بھگرا نکل آوے ہے، اور اگر انسانی خون کا لاگو ہو جاوے تو پھر گھروں سے بچے اٹھا لے جائے ہیں، چراہوں کی بکریوں کو مار ڈالے ہیں، بچوں کو لے جا کر کھا پی کر کے برابر
کر دے ہوئے ہیں۔ بہرا دینا پڑے ہے ایسے دنوں میں 4-5 بکرے مارے جا چکے ہیں۔ اس طرح سب لوگ یہی سمجھے کہ بکرا لگ گیا۔ رام لال کا گھر تو لٹ ہی گیا تھا۔ راتوں کو پہرے ہونے لگے، لوگ لٹھیاں لے کر رات بھر اپنے اپنے حساب سے بستی کے چاروں طرف پہرا دیا کرتے تھے۔ کوئی 1.5 ماہ مہینے بعد دوسرا واقعہ بھی ہو گیا، اور اس بار منشی امام دین کا بیٹا بکرے میں کے ہاتھ لگا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کلیجہ نکال لیا گیا تھا۔ پھر دونوں نے یہ بتایا کہ یہ کام بکرے کا نہیں ہے، کیونکہ بکرا کسی گھر میں نہیں گھسا تھا۔ چراہوں کی بکریوں میں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کہیں سے اس کے پنجوں کے نشان نہیں ملے تھے، کہیں نہ کہیں سے تو پتہ چلتا۔ جہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی وہاں پر بھی بکرے کے پیروں کے نشان نہ ملتے تھے، جبکہ پہلے کبھی ایسا ہوا تو جگہ جگہ بکرے کے پیروں کے نشانات دیکھے گئے تھے۔ پھر جب تیسری لاش ملی تو دھنو نے آخری بات کہہ دی کہ یہ کام کسی ڈائن کا ہے، جو بچوں کے کلیجے نکال کر جبا جاتی ہے۔ بھیا جمال گڑھی والوں کو پہلے کبھی کسی ڈائن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ خوف پھیل گئی پوری بستی میں، لوگ کام دھندے چھوڑ کر ڈائن کی تلاش میں لگ گئے۔ بھاگ بری کی طرف تو کسی کا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ بھاگ بری نہیں، بھاگ جلی ہے اور وہ ڈائن بن گئی ہے۔ بستی کی بگلی کہلاتی تھی، کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی، کسی نے کپڑے پہنا دیے تو پہن لیے، ورنہ اسے اپنا ہوش کدھر تھا۔ بیچارہ تلسیا ہی تھا جو بہن کو سنبھالے پھرتا تھا، ادھر چاکری کرتا تھا ادھر بہن کی تیمارداری۔ پر بھیا یہ تو بڑی غضب ہی ہو چکا تھا، چوتھا بچہ اس کا شکار ہو گیا، اور جمال گڑھی میں ان دنوں بھیا بس یوں سمجھ لو شام ڈھلی اور سناٹا ہو گیا۔ لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کیے، دن میں سونا شروع کر دیا اور راتوں میں جاگنا، مگر ڈائن نظر نہیں آئی۔ کیا پتا تھا کسی کو کہ بھاگ بھری ڈائن ہوگی۔ بیچارے رکبیر رام کا بیٹا پرکاش بھی رات ہی کو کھویا تھا، اور چاروں طرف ڈھونڈ مچی ہوئی تھی، سب کو ڈھونڈیا کر رہے تھے۔ سارے بستی والے لاٹھیاں سنبھالے رات بھر ادھر سے ادھر پھرتے رہے، اور جب صبح کو اس کی لاش مل گئی تو مگر تم نے بتا دیا بستی والوں کے ڈائن کون ہے؟ ارے بھیا ہاتھ نہیں لگی، وہ جنک رام کے جنک رام نے بڑا بکٹ ہے، اگر مل جاتی تو کہیں بھاگ بھری کو تو لٹیاں مار مار کر نکال لیتا۔ اس کی بڑا پریم کرتا تھا اپنے بھتیجے سے، اور رہتا بھی تو رکبیر رام کے ساتھ ہی تھا۔ رکبیر رام بیچارے کا اکیلا ہی بیٹا تھا پرکاش۔ بڑا برا ہوا، مگر اب سمجھ میں نہ آوے آگے کیا ہوگا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ بھاگ بھری ڈائن ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں، ہم نے تو پہلے ہی کچھ بھی نہیں سنا۔ میں خاموشی سے یہ کہانی سنتا رہا، بڑی دردناک کہانی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یہ احساس بھی دل سے گزرا کہ کہیں میرا یہ انکشاف غلط تو نہیں ہے، اور ایک انسان بلکہ 2 انسان میرے اس انکشاف کا شکار ہو جائیں گے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا کرے جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ نکلے۔ یہاں کسی خبیث روح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک انسان ہی کا معاملہ تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بہرطور بٹیارے اللہ دین نے یہ کہانی سنائی، مجھے خاص نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ دین واپس آیا اور 1 روپیہ میرے حوالے کر گیا۔ کہنے لگا، بھیا 1.5 روپے روز کا کوٹھا ملا ہے، تمہیں ہم نے 28 کی رعایت کر دی ہے، اب 1 روپے روز تم یہاں رہ سکتے ہو۔ دیکھو بھیا ہمارے ساتھ بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے، مجبوری ہے، ورنہ تم سے کچھ نہ لیتے۔ نہیں اللہ دین، تمہارا شکریہ کہ تم نے رعایت کر دی میرے ساتھ، اب کھانا کھلاؤ گے؟ کھلا دو۔ دوپہر کا کھانا جو دال روٹی سے مشتمل تھا کھا کر فراغت حاصل کی تھی، اور شور شرابہ سنائی دیا۔ باہر نکل آیا کر دیکھا تو بہت سے لوگ گھر کے باہر جمع تھے۔ یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہ گھر تلسی یا بستی والے جسے تلسیا کہتے تھے کا ہے۔ شاید بھاگ بھری گھر واپس آئی تھی اور پکڑی گئی تھی۔ اللہ دین اور زبیدہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ پتہ یہ چلا کہ جنک رام اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا اور تلسی کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ یہ تو ناانصافی ہے، اللہ دین جنک رام تلسی کو کیوں پکڑ کر لے گیا؟ بھیا خون سوار ہے، جنک رام پر بھی بھتیجا مر گیا ہے، کریا کرم کر کے لوٹے تھے کہ بیچارہ تلسیا گھر پر مل گیا، لے گئے اسے پکڑ کے، اب وہ کیا کریں گے اس کا؟ اللہ جانے، تم بیٹھو میں معلوم کر کے آؤں۔ میں بھی چلوں؟ مرضی ہے تمہاری، چلنا چاہو تو چلو۔ نہ بھیا مسافر، تمہاری بڑی مہربانی ہو گئی، یہیں پر ٹک جاؤ، میری تو جان نکلی جاوے ہے۔
अरे कहीं भाग भरी मेरे ही घर में ना घुस आए। अल्लाह मेरे कल्लू को अपनी अमान में रखे। कल्लू अलादीन और जुबैदा बेगम की वाहिद औलाद थी। वक्त गुजरता रहा, मैं सराय के कोठे में आराम करते हुए ये सोचता रहा कि मुझे जमाल घड़ी आने की हदायत क्या इसी सिलसिले में की गई, और अगर यही बात है तो मेरा क्या अमल होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही अलग सा वाक़या हो गया। एक जिंदा औरत इंसानी खून की लागू हो गई थी। मैं उसके खिलाफ क्या कर सकूंगा। कोई भूत प्रेत का मामला तो था नहीं। शाम की तकरीबन 4:30 बजे होंगी कि बाहर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी, और फिर किसी ने मेरे उस कोठे या कमरे की कुंडी बजाई। बाहर निकला तो बेगम अलादीन खड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ के आसार थे। कहने लगी, मुसाफिर भैया, ठाकुर जी के आदमी आए हैं तुम्हें बुलाने के लिए, बाहर खड़े हुए हैं। कौन ठाकुर जी? अरे अपनी बस्ती के मुखिया हैं, कोली राम महाराज, जुबैदा बेगम ने बताया। मैंने जल्दी से जूते वगैरह पहने बाहर निकल आया। दो आदमी खड़े हुए थे। कहने लगे, भाई साहब, आपको ठाकुर जी ने बुलाया है भाग भरी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो चल रहा हूँ। अलादीन अभी तक वापस नहीं आया था। वाकई मस्त मौला आदमी था। घर की कोई परवाह नहीं थी उसे। जुबैदा बेगम ने मेरे बाहर निकलते ही दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया। मैं उन दोनों के साथ आगे बढ़ता रहा और जमाल गढ़ी के छोटे छोटे घरों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बड़े से घर के सामने आ रुका, जो लाल रंग की ईंटों से बनाया गया था, और यकीनन यही कोहली राम जी का घर था। बड़े से बड़े घर के सामने जमालगढ़ी के सैकड़ों अफराद जमा थे। हर एक अपनी अपनी कह रहा था। दोनों आदमी मेरे लिए उनके दरमियान रास्ता बनाने लगे और मैं घर के सामने पहुंच गया। बड़ी सी पत्थर की चौकी बनी हुई थी जिस पर मुखिया जी बैठे हुए थे। सूरत ही से मगरूर आदमी नजर आते थे। दूसरे तक से नीचे ही खड़े हुए थे। बाएं तरफ एक मफलूल हाल नौजवान नजर आया जिसे रस्सी से कस दिया गया था। उसका रखसार नीला पड़ा हुआ था। एक आंख भी नीली हो रही थी। होंठ सूजे हुए थे। पेशानी पर खून जमा हुआ था। कपड़े फटे हुए थे। साफ लगता था कि उसे बहुत मारा गया है। मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये तुलसी है या उन लोगों की जुबान में तुलसिया था। काबिल रहम और शरीफ मालूम होता था। सलाम करो ठाकुर जी को, मुझे लाने वालों ने कहा। मैंने सर्द नज़रों से उन दोनों को देखा, फिर ठाकुर को, जो मुझे देखते हुए बाएं मूंछ पर हाथ फेरने लगा था। ठाकुर जी, ये मुसाफिर हैं, मुझे लाने वाले दूसरे आदमी ने कहा। कहाँ से आए हो? ठाकुर ने पूछा। बहुत दूर से। जगह का नाम तो होगा? है, मगर बताना ज़रूरी नहीं है। अरे अरे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ। उन्हीं दोनों में से एक ने सरगोशी की। तुम बकवास बंद नहीं रख सकते? मैंने घरा कर कहा, और वो शख्स बगले झांकने लगा। दरोगा लगे हो कहीं के, कोई नाम तो होगा तुम्हारा? ठाकुर ने कहा। तुमने मुझे मेरे बारे में पूछने के लिए बुलाया था ठाकुर। पूछ लिया तो क्या बुराई है? बस मुसाफिर हूँ, इतना काफ़ी है। असल बात को कहाँ ठहरा है ये? ठाकुर के ने दूसरे लोगों से पूछा। अलादीन के सराय में। हाँ, मुसलमान है। ठाकुर ने दूसरी मूंछ पर हाथ फेरा। क्या देखा भाई तूने? उन लोगों ने तुम्हें बता दिया होगा। मुझे उस शख्स पर गुस्सा आ गया था। तू बता। बस इतना देखा था कि वो औरत लाश के पास बैठी थी। मुझे देखकर खड़ी हो गई और चीख मार कर भागी। फिर खेतों में जा घुसी। बाद में जंगराम ने उसे वहीं से देखा था। वो लड़के का कलेजा चुबा रही थी। ठाकुर ने पूछा। ये मैंने नहीं देखा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ठाकुर जी, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। मुंह पर भी खून लगा हुआ था। जंगराम ने कहा। तब मैंने उसे देखा। वो भी मजमे में मौजूद था। चलो मान लिया मैंने, भाग भरी डाइन बन गई है, मगर तुलसी का उसमें क्या दोष है? ये उसका भाई है, हीरा बोला। अरे तो ये तो नहीं कहता कि उस बेचारे को तुमने क्यों मारा? ठाकुर बोला। उससे कहो ठाकुर की तलाश करके लाए अपनी बहन को। उसे पकड़ कर लाए बस्ती वालों के सामने। जंगराम बोला। और तुम सब चूड़ियां पहनकर घरों में जा घुसो। ठाकुर आंखें निकाल कर बोला। हमारे दिल में जो चिता सलग रही है ठाकुर, उसे तुम नहीं देख सके। जंगराम बोला। सब कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ खबर है मुझे, दिल का हाल भी जानता हूँ, मगर ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सब मिलकर ढूंढो उसे, ये भी ढूंढेगा। तुम्हारे बीच कुछ नहीं बोलेगा। खोलो उसे, और खबरदार इसके बाद किसी ने उसे हाथ लगाया। अरे माधुर, खोल दे उसे। एक दुबला पतला आदमी तुलसिया के बदन से रस्सी खोलने लगा। और तुम जाओ दरोगा जी,
बस पूछ लिया हमने तुमसे, इस बार ठाकुर ने मुझे देखते हुए कहा। फिर अपने नौकर माधु से बोला, उसे अंदर लेकर जा, हल्दी चूना लगा दे, मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया है ससुरे का। अबे शक्ल क्या देख रहा है मेरी, ले जा अंदर। आखिर में ठाकुर जी ने कड़क कर माधु से कहा। माधु तुलसी का हाथ पकड़कर अंदर जाने के लिए मुड़ गया। ठाकुर साहब दूसरों से बोले, जाओ भैया घरों को जाओ, पहले भी बुरा हुआ था, अब भी बुरा हुआ है, मगर बात ऐसे कैसे बनेगी। गधे पर बस नहीं चला, गधिया पर कान ईंठे। अब तो डाइन का पता भी चल गया है। बाघबरी को पकड़ लो, मगर सुनो जो मैं कह रहा हूँ, मगर मुखिया हूँ जमालगढ़ी का। खुद फैसला मत करने बैठना, पुलिस बुलवाऊंगा। बाघबरी मिल जाए तो बांध कर मेरे पास ले आना ससुरी को। लोग मुंतशिर होने लगे, मैं भी पलट पड़ा। थोड़ी दूर चला था कि अलादीन मेरे करीब आ गया। खूब आए भैया मुसाफिर, तुम हमारी जमालगढ़ी खेल ही नजारे हो गए। अरे तुम अलादीन कहाँ गायब हो गए थे। अरे बस मुसाफिर भैया, बतेरे काम थे, रघबीर राम के बेटे के क्रियाक्रम में शमशान गए थे। फिर बेचारे तुलसिया की ग्रहण देखते रहे। ठाकर के आदमी ना पहुंच जाते तो जंग राम उसका भी क्रियाक्रम कर देता। बड़ा लठियत है वो, तुलसी को मारना तो गलत था। मैंने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा, वो तो है पर जंगराम तो खून सवार है, मेरे ख्याल में बुरी बात थी। तुम्हारा ये मुखिया अजीब नहीं है, मैं तो समझ रहा था कि उसने तुलसी को पिटवाया होगा। अरे मुसाफिर भैया, तुमने तो उसे दो कौड़ी का करके रख दिया। अलादीन ने कहका लगाया, मुंह देखता रह गया तुम्हारा। मुतसब आदमी मालूम होता है। अजीब से अंदाज में कह रहा था कि मैं मुसलमान हूँ। ना मुसाफिर भैया, आदमी बुरा नहीं है। असल बात बताऊं क्या, जात का ठाकुर नहीं है, बना हुआ है। क्या मतलब? अहीर है हिरणापुर का। ठुकराइन गीता नंदी का मन भाया था। उन्होंने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर ली इनसे। हिरणापुर के ठाकुर सदा नंदी ने दौलत जायदाद देकर दूर जमालगढ़ी में फेंकवा दिया। यहाँ ठाकुर कहलाया, अपने आप मुखिया बन गया। दौलत के आगे कौन बोले, सबने मुखिया मान लिया। सोचे है सब सलाम करे, सर झुकाए और कोई बात नहीं, और कोई सर नहीं झुकाए तो खुद झुक जाए है। सबको पता चल गया है कि कैसा आदमी है, इसलिए लोग उसका मान रख ले हैं। दिलचस्प बात है, अब होगा क्या ये तो मौला ही जाने है, मगर समझ में कुछ नहीं आया। बाघबरी पागल तो है, मगर मौला जाने ऐसी क्यों हो गई। छोड़ेंगे ना तो ना लोग उसे। ससुरी बस्ती से भाग गई तो अच्छा है, अलादीन ने दुखी लहजे में कहा। सराय आ गई है थी। जुबैदा बहन, खाना पकाया है क्या? हाँ, मूंग की दाल में पालक डाला है, मगर पैसे नहीं दिए तुमने। अरे खुदा की बंदी, अरे खुदा की बंदी, कुछ तो आंख की शर्म रखा कर। लो घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। बहन ठीक कह रही है अलादीन भाई, आपने वैसे भी मेरे साथ रियायत करा दी है। ये पैसे बहन, मैंने मतलूबा पैसे दे दिए, बाकी पैसे भी दे दिए और कहा कि कल मज़ीद पैसे दे दूंगा, वरना यहाँ से चला जाऊंगा। रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। बाहर मिट्टी के तेल का स्ट्रीट लैंप रोशन था, जिसकी रोशनी एक खिड़की के शीशे से छन रही कर आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हुक्म मिला जमालगढ़ी जाऊं, वहां से बुलावा है आ गया था। वाक़या भी मेरे हम रकाब था। इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए, न जाने कितना वक्त उन्हीं सोचों में गुजर गया। फिर ज़हन ने फैसला किया और उठ गया। मटके में पानी मौजूद था, लोटा भी था। वज़ू करके फारिग ही हुआ था कि बुरी तरह उछल पड़ा। लेना पकड़ना जाने ना पाए पकड़ो की भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बेख्तियार बाहर लपका और दरवाज़ा खोलकर निकल आया। 10-15 अफराद पथराव कर रहे थे। कोई ज़मीन पर पड़ा हुआ था। गौर से देखा तो एक दिलदोज़ मंजर नजर आया। वही औरत बाघबरी तुलसी के नीचे दबी हुई थी। तुलसी शायद उसे बचाने के लिए उसके ऊपर गिर पड़ा था और पत्थर खा रहा था। उसने अपना सर दोनों बाजुओं में छुपा रखा था और पत्थर उसके बदन पर पड़ रहे थे। पूरा जिस्म थड़ा कर रह गया। बेबसी से देखता रहा क्या करता। अचानक तुलसी उछल कर दूर जा गिरा। बाघबरी ने उसे उछाल दिया था। फिर उसने भयानक चीख मार दी। उसका चेहरा और सर के बाल खून से रंगीन हो रहे थे और इतनी भयानक लग रही थी कि बयान से बाहर है।
اس نے ایک دوسری منمناتی ہوئی چیخ ماری اور پتھراؤ کرنے والوں کی طرف لپکی۔ سارے کے سارے سورما اس طرف پلٹ کر بھاگے کہ ہنسی آ گئی۔ 10-12 تھے اور بڑھتے جا رہے تھے مگر سب جی چھوڑ بھاگے۔ بھاگ بھری نے 2-3 لمبی چھلانگیں ماری اور پھر ایک طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میرے پیچھے الادین آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا مسافر بھیا؟ شاید بھاگ بھری آئی تھی، پھر لوگوں نے اس سے پتھر مارے۔ جب وہ ان پر دوڑی تو وہ بھی بھاگ گئے اور بھاگ بھری بھی غائب ہو گئی۔ ارے وہ تلسی ہے، اسے کیا ہو گیا؟ تلسی، ارے او تلسیا، ٹھور مار دی بھیا، جان نکال دی، ہائے رام۔ تلسی رونے لگا اور کڑھانے لگا۔ الادین اس کے پاس پہنچ گیا۔ ارے یہ پتھر، کیا انہوں نے پتھر مارے ہیں تجھے بھی؟ الادین نے اتنا ہی کہا تھا کہ مارنے والے شور مچاتے ہوئے دوبارہ آگے۔ وہ سب غصے سے پھنکار رہے تھے۔ کہاں گئی؟ بھاگ گئی؟ کہاں چھپا دیا بھاگ بھری کو؟ گھر میں گھسی ہے، نکال لاؤ جاؤ، ہاں نہیں تو مار مار کر ہماری جان نکال دی۔ تلسی نے روتے ہوئے کہا، تو نے اسے بھگایا ہے، تو نے اسے پتھروں سے بچایا ہے، نہیں تو آج وہ ماری جاتی۔ کسی نے کہا، تو رو کاہے گے؟ مار مار پتھر ہماری چورن بنائے دیو، کون روکے ہے ہمیں تم کا؟ تلسی بولا۔ کسی نے کہا، تو رک کاہے گے، مار مار پتھر ہماری چورن بنائے دیو، کون روکے ہے تم کا؟ تلسی بولا۔ تو نے مکھیا جی کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ تو بھاگ بھری کو پکڑوائے گا بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح، مگر تو نے اس کی حفاظت کی۔ ایک اور شخص نے الزام لگایا، ارے تو ہار حفاظت، چلو ذرا تم لوگ مکھیا جی کے پاس، ہم اسے بتائیں گے کہ ہم بھاگ بھری کو دبوچ لیں کہ وہ لمبی نہ ہو جاوے۔ پر ایئی سب نے ہم کا پتھر مار مار کر ہٹا دی اور اوکا نکلوا دی۔ تلسی نے بدستور روتے ہوئے کہا۔ اس بات پر سب کو سانپ سوکھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر تلسی سے ہمدردی سے کہا، تو نے اسے اس لیے پکڑا تھا تلسی؟ ارے جاؤ، بس جاؤ، تم لوگ بڑے سرما ہو، مرے کو مارو۔ لوگ ایک ایک کر کے کھسنے لگے۔ پھر سناٹا ہو گیا۔ تلسی اب بھی رو رہا تھا، بچوں کی طرح ہے کر کے، اور نہ جانے کیوں میرا دل کٹ رہا تھا۔ الادین آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اٹھ تلسیا، اس نے تلسی کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ اٹھ گیا۔ بڑا مارا ہے ہم کا سب نے دینو بھیا، سب سے مار رہے ہیں، وہ بدستور روتا ہوا بولا۔ اب میرے ساتھ اندر آ جا۔ الادین اسے سرائے میں لے آیا، اندر لا کر بٹھایا اور پھر آواز بھری، زبیدہ، ارے کیا گھوڑے بیچ کر سوئی ہے، ایک پیالہ دودھ لے آ، ہم نہ پیے دینو بھیا، جی نہ چاہ رہا بھیا۔ تلسی اب بھی اسی طرح رو رہا تھا۔ چپ تو ہو جا تلسی، کیا زیادہ چوٹ لگی ہے؟ الادین نے ہمدردی سے کہا۔ ارے ہم چوٹ پر نہ رو رہے، ہمارا من تو بہنیا کے لیے رو رہے ہیں۔ ماتا کی سوگن دیکھو بھیا، ہمارا بنیا ڈائن نہ ہے، ہم اسے جانے ہیں، اور سسری تو خود بھاگ جلی ہے اولاد کے دکھ کی ماری۔ تم خود دیکھت رہے ہو، بچے اسے پتھر مارے ہیں، وہ ان سے کچھ کہے ہے کبھی؟ مگر تلسی صبح کو اسے مسافر بھیا نے دیکھا تھا۔ الادین بولا، ارے پگلیا تو ہے ہی، دولت پھرے ہے، شریر پڑا دیکھا ہوگا رکھ کے چھوڑا کا، بیٹھ گئی ہوگی، ٹٹولنے لگی ہوگی، خون لگ گیا ہاتھ منہ پر، اسے کسی نے کلیجہ کھاتے ہوئے دیکھا، میرا دل دہک سے ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا تھا، یہ ممکن تھا، یہ انکشاف میں نے کیا تھا، بستی والوں کو میرے ذریعے یہ سب معلوم ہوا تھا۔ میں پتھرا گیا۔ تلسی کہہ رہا تھا، اب الادین بھیا لاگو ہو گئے، مار ڈالیں گے ہماری بنیا کو سب مل کر۔ نہیں تلسی، ایسا نہیں ہوگا، میرے منہ سے نکلا۔ ایسا ہی ہوگا، ہم کا پتہ ہے، اگر بھاگ بھری نے دیوانگی میں ان بچوں کو مار کر ان کا کلیجہ نہیں کھا لیا ہے تلسی، تو میں وعدہ کرتا ہوں جمال گڑھی والوں کو یہ غلط فہمی دور کر دوں گا۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر میں مجبوری ہے، تو یہی سو جا تلسی، اپنے گھر مت جا۔ نہ دینو بھیا، گھر جانے دو، اگر وہ پھر آ گئی تو؟ دینو بھیا، ہم کوئی اسے پکڑ تھوڑی رہے تھے، ہم تو اسے بچا رہے تھے، اس پر پڑنے والے پتھر کھا رہے تھے، بنیایا ہمار وہ، ارے ہم اسے نہ مرنے دیں گے اسے، چل بھیا تمہاری مہربانی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ بہت دیر خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، الادین تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ ڈائن ہے؟ مولا جانے۔ الادین گہری سانس لے کر بولا، ایک بات بتاؤ الادین، بستی والے مکھیا کی بات مانتے ہیں بہت،
کسی بات پر ٹیڑھا ہو جائے تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میں مکھیا سے ملوں گا، اسے کہوں گا کہ وہ بستی والوں کا جنون ختم کرے، ان سے کہے کہ وہ خود کھوج کر رہا ہے، پتہ چل گیا کہ بھاگ بھری ہی ڈائن ہے تو وہ خود اسے سزا دے گا۔ اس نے بستی والوں سے یہ بات کہی بھی تھی۔ میں نے یہ جملے کہے تھے کہ اندر سے زبیدہ کی آواز سنائی دی، ارے اب اندر آؤ گے یا باہر ہی رہو گے؟ میں کب سے بیٹھی ہوں، جاگ رہی ہے؟ اچھا مسافر بھیا آرام کرو۔ الدین اندر چلا گیا۔ میں کمرے میں آ گیا، باوضو تھا اور اس ہنگامے سے پہلے ایک ارادہ کر کے اٹھا تھا، چنانچہ اس پر عمل کا فیصلہ کر لیا۔ ایک صاف ستھری جگہ منتخب کی اور وہاں دو زانو ہو کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے درود شریف بخشا گیا تھا۔ یوں تو کلام الہی کا ہر زیر زبر پیش مد و جز اپنی جگہ اس آسمان ہے، مگر مجھے رہنمائی کر کے درود پاک عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ آنکھیں بند کر کے میں نے ورد شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا، ذہن سو گیا تھا مگر ہونٹوں سے درود پاک جاری رہا تھا۔ تن میرے ذہن سے کچھ خاکے ابھرنے لگے۔ ایک بندر کی شکل ابھری جو تاج پہنے ہوئے تھا، پھر ایک عمارت کا خاکہ ابھرنے لگا۔ بندر کے قدموں میں کوئی سیاہ سی شے پھڑک رہی تھی، سمجھ میں نہ آ سکا تھا کہ کیا ہے۔ عمارت کے محراب نما دروازے، پھر ایک چہرہ، پہلے آنکھیں، پھر ناک اور ہونٹ، پھر پورا چہرہ، ایک مکمل چہرہ جو کسی عورت کا تھا۔ اس کے بعد دماغ کو جھٹکا سا لگا اور میں جیسے جاگ گیا۔ میری پریشانی شکن آلود ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ چہرہ یاد تھا، عورت کے نقوش یاد تھے، اور بس دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے بعد درود شریف دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا اور وضاحت چاہتا تھا، لیکن شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا جانا تھا، اس لیے نیند آ گئی اور وہیں لڑک کر سو گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا سوتے ہوئے کہ اچانک ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور پھر مسلسل چیخیں ابھرنے لگی۔ ایک لمحے تو دماغ سناٹے میں رہا، پھر احساس ہوا کہ چیخوں کی آوازیں زبیدہ اور الدین کی ہیں۔ اٹھا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ زبیدہ ہی تھی اور کس منہ سے آوازیں نکل رہی تھی، ہو ہو ہو۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرہ خوف کے مارے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ کمرے کے دروازے کی طرف اٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر دہشت سے زبان لڑکھڑا دی تھی۔ چیخوں کی آواز کے سوا کچھ منہ سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ الدین بھیا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ان دونوں کو سنبھلنا تو مشکل تھا مگر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اس کمرے میں ہے جس میں یہ سوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر لالٹینیں ٹمٹما رہی تھی اور اس کی مدھم ملجئی روشنی کمرے کے ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ بستر پر کلو بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ کلو ساکت ہے اپنے شور شرابے کے باوجود، اس کے بدن میں جنبش نہیں ہے تو کیا وہ؟ مگر یہ سوچ مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک چوڑے پلنگ کے نیچے سے دو ہاتھ باہر نکلے اور انہوں نے بک رفتاری سے میرے دونوں پاؤں کو پکڑ کر کھینچے۔ میں توازن نہ سنبھال سکا اور دھڑام سے نیچے آ رہا۔ میرے گرتے ہی ایک بھیانک وجود پلنگ کے نیچے سے نکل آیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں میرے سینے پر آ چڑھا تھا اور میرے اعضاء بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ خوفناک وجود ایک لمحے میرے سینے پر سوار رہا، پھر اس نے ایک اور چیخ ماری اور میرے سینے سے اتر کر دروازے کی طرف لپکا اور جھپاک سے باہر نکل گیا۔ الدین دوبارہ چیخا، زبیدہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ الدین خوف زدہ لہجے میں بولا، نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پہلے الدین کے بیٹے کلو کو دیکھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ بچہ گہری نیند سو رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اندازے سے میں نے ایک خوفناک وجود کو بھی پہچان لیا تھا، وہ بھاگ بھری ہو سکتی ہے۔ الدین ایک طرف بیوی کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف بیٹے کے لیے فکر مند تھا۔ تمہارا بیٹا سو رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے بتایا۔ ارے زبیدہ ہوش میں آ، کلو ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ الدین نے اسے اٹھا کر چارپائی پلٹایا اور میرے پاس آ کر کلو کو دیکھنے لگا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، مولا تیرا شکر ہے وہ بھاگ بھری تھی۔ میں نے پوچھا، ارے ہاں، اس سسری نے تو ناک میں دم ہی کر دیا، لو یہاں بھی آ گھسی، اب کیا ہوگا؟ مولا نہ کرے اگر ہم جاگ نہ جاتے تو کیا ہوا تھا؟ بس مسافر بھیا، یہ دھما چوکری ہوئی تو دروازہ کھلا رہ گیا، ہم سو گئے تھے۔ کسی کھٹکھٹے سے آنکھ کھلی تو اس بھیڑنی کو دیکھا، کلو پر جھکی ہوئی تھی۔ ہم سمجھے کہ مولا نہ کرے۔ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الدین سجدے میں
करने लगा। कुछ देर के बाद जुबैदा बेगम होश में आ गई, चीखें मार कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिखाया कि कल्लू जिंदा है। न जाने क्या क्या ओल फोल बकने लगी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। रात तकरीबन पूरी गुजर चुकी थी। उसके बाद नींद नहीं आई। नमाज से फरागत पाकर बाहर निकल आया। बड़ी खुशगवार सुबह थी। नन्हे मुन्ने परिंदे चहले कर रहे थे। अलादीन भी मेरे पास आ गया। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा तो वो फिक्रमंदी से बोला, बड़ी मुश्किल आ गई मुसाफिर भैया, अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। घरवाली तो बुरी तरह डर गई है, बुखार आ गया है बेचारी को। वैसे अब तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है मुसाफिर भैया। क्या? भाग बड़ी डाइन बन गई है। बाल बाल बच गया हमारा कल्लू। अलादीन ने कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कहता था कोई फैसला कुन बात कहना मुश्किल ही था। चाय बना ले, नाश्ते में क्या खाओगे? जो भी मिल जाए, मैंने कहा, और अलादीन चला गया। मैं ख्यालात में खो गया। वो चेहरा और वो अमारत याद थी जिसे मुराकबे के आलम में देखा था। हदायत की गई थी कि अब खुद पर भरोसा करो। कंबल वापस ले लिया गया था। इम्तिहान था, मगर दिल को यकीन था कि इम्तिहान में पूरा उतरने वाली भी वही ज़ात बारी है जिसने इस इम्तिहान का इंतखाब किया है। ख्यालों में जेब में हाथ चला गया। कोई मानूस शय नज़र नहीं आई। देखकर तो 4 रुपये थे। ये तायद गैबी थी। मुझे उस एतमाद पर यकीन दिलाया गया था कि जो मेरे दिल में है। मेरा वजीफ़ा मुझे अता कर दिया गया था। मेरी तकवीत मिली। दिल को और इत्मीनान हो गया कि जो कुछ होगा बेहतर होगा। चाय पीते हुए 3 रुपये अलादीन को दिए थे। वो बोला, शर्मिंदा कर रहे हो मुसाफिर भैया, मगर इतने काहे को? बस हिसाब रखना, कल फिर दूंगा। अलादीन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। कोई 9 बजे होंगे कि तुलसी कराहता हुआ आ गया। बुखार चढ़ गया है ससुरा। भैया दीनू, एक अठन्नी उधार दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। अलादीन ने जेब से अठन्नी निकाल ली। ये रुपया भी ले लो तुलसी, फालतू पड़ा है मेरी जेब में। मैंने जेब से रुपया निकाल कर तुलसी को दिया, जो उसने बड़ी मुश्किल से लिया। 11 बजे के करीब में बस्ती घूमने निकल गया। आबादी बहुत छोटी थी। एक मस्जिद भी बनी हुई थी, मगर नहायत शिकस्ता हालत में। कोई देखभाल करने वाला मौजूद नहीं था। अंदर दाखिल हो गया। सफाई सुथराई की। अजान भी नहीं हुई। मैंने खुद अजान दी, लेकिन अब भी एक भी नमाजी ना आया। नमाज से फारिग होकर घूमने निकल गया। खेतों और जंगलों के सिवा कुछ नहीं था। हाँ, काफ़ी दूर निकल आने के बाद एक ऊँट नज़र आया। उसके करीब में एक स्याह रंगत अमारत भी नजर आई। कदम उसी जानिब उठ गए। अमारत की तरफ में इंसानी कद से ऊंची झाड़ियां नजर आ रही थी। उनके दरमियान पीली सी पक डंडी भी फैली हुई थी, जो उसी अमारत तक जाती थी। मैं उस पक डंडी के पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कई जगह सांपों की सरसराहट भी सुनाई दी थी। यकीनन उन झाड़ियों में सांप मौजूद थे। वीराने में बनी हुई ये अमारत बड़ी अजीब नजर आ रही थी, लेकिन मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का बायस थी। चनाचा मैं आगे बढ़ता हुआ उसके एक दरवाजे पर पहुंच गया, और फिर अचानक ही मेरे दिमाग का एक झटका सा लगा। सालम अस्तराग में जो अमारत मैंने देखी थी, वो उस वक्त यकीनन वही मेरी निगाहों के सामने थी। कम से कम इस सिलसिले में मुझे अपनी याददाश्त पर भरोसा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसका मकसद है कि जो निशानदेही की गई थी वो बिल्कुल मुकम्मल थी, और यकीनी तौर पर मुझे यहाँ से कोई रहनुमाई मिलेगी। वही मरहबे, वही अंदाज़ा। आगे बढ़ता हुआ उस बड़े से ठंडे हाल में पहुँच गया जो नीम तारीख था। रोशनदानों से झलकने वाली कुछ रोशनी ने माहौल को थोड़ा सा मुनव्वर कर दिया था, वरना शायद नजर भी ना आता। दरमियान में हनुमान का बुत अस्तादा था। हाथ में गज लिए हनुमान का बुत बहुत खौफनाक नजर आ रहा था, और उस सुनसान माहौल में यूं लग रहा था जैसे अभी भी बुत अपनी जगह से आगे बढ़ा और मुझ पर हमला कर देगा। मैंने उसकी आंखों में गैर मामूली चमक देखी। हालांकि पत्थर का तराशा हुआ बुत था, लेकिन आंखें जानदार मालूम होती थी। मैं उन आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, लेकिन बुत में कोई जंबिश नहीं हुई थी। यह सिर्फ तन्हाई और माहौल का दिया हुआ एक तस्वुर था। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी रहनुमाई बेमकसद ना की गई होगी। आगे बढ़कर बुत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हल्की हल्की सराहटें से महसूस हुआ जैसे आसपास कहीं कोई मौजूद है, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा। मैंने बुत के कदमों में देखा और दो जानों बैठकर देखने लगा।